कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच पीपल्स पार्टी या CJP के सैकड़ों हामी भारत में एक तंजिया सोशल मीडिया तहरीक खबरों की सरखियों को पकड़ने के हफ्तों के बाद नई दिल्ली में जमा हुई हैं। पार्टी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम प्रस्त भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर एक ड्रामा लाखों ऑनलाइन पीरूकारों और नौजवान हिंदुस्तानियों में वसीअ हिमायत को राग़िब कर चुकी है। जब यूरोपीय यूनियन ने इसराइली आबादकार ग्रुपों और उनके रहनुमाओं के खिलाफ पाबंदियों की अपनी ताज़ा तरीन किस्त जारी की, रेगवेम, जिसकी बुनियाद उनके वजीर ख़जाना बीज़लेल स्मोट्रिच ने जज़वी तौर पर रखी थी, तो इन ग्रुपों ने इन इक़दामात का आज़ाज़ के बीज के तौर पर खैर मुक़द्दम किया। एक और मंजूर शुदा शख्सियत डेनिला वेज, जिनकी तहरीक नाचाला ने गज़ा की सरहद पर मकबूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन में आबादकारी की तोसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल करने के लिए कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़िद की। इसी तरह यूरोपीय ताज़ीरात को मज़हका खेज़ और मज़हका खेज़ करार देते हुए मुस्तरद किया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन अवामी एक्शन कमेटी के ऐलान करदा लॉकडाउन की वजह से इन कमेटी रुकावटों की वजह से आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जारी इंटरमीडिएट के पहले सालाना इम्तहानात अगले नोट्स तक मुलतवी कर दिए हैं। बोर्ड हुकाम के मुताबिक ये फैसला मौजूदा सूरत हाल और पूरे खत्े में इम्तहानात के प्रामन और महफूज इनकाद पर खुदशात के पेश नज़र किया गया है। वफाकी बजट से कबल पाकिस्तान में सोलर पैनल की कीमतों में तेज़ी इजाफा हुआ है। टैक्स की मुजज़्ज़ा तब्दीलियों के बारे में के बारे में हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक सोलर पैनल के मार्केट रेट बढ़ गए हैं कि मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में रुपए के दरमियान इजाफा हुआ है। 7,000 और रुपए 9,000 फ़ी पैनल शमसी तवानाई के निज़ाम की तनसीब की लागत में इजाफा। कंपनी के ममालिक के सरबराह जॉर्ज ओसबोरन ने कहा कि ओपन AI रज़ाकाराना तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए एग्जेक्टिव ऑर्डर की तामील करेगा। मंगल को ट्रंप की तरफ से दस्तखत किए गए ऑर्डर में उनकी रिहाई से 30 दिन पहले जदीद तरीन AI मॉडल्स तक रसाई की दरख्वास्त की गई है। इसके लिए कंपनियों को मॉडल्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने मुल्क के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा के मुताबिक आज बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। तहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गल्फ बिल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। हुकाम ने बताया कि हजरत शाह मुकीम में एक मारूफ पिज़्ज़ा की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से ज़बरदस्त आग लग गई, जिससे सिथरा पंजाब सफाई महम के 3 कारकुन शदीद ज़ख्मी हो गए। रीस के हुकाम के मुताबिक एक वाक़या उस वक्त पेश आया जब पिज़्ज़ा शॉप के अंदर गैस सिलेंडर फट गया, जिससे मुतअद्दिद धमाके हुए, जिसने फौरी तौर पर पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। नौजवान तलबा हफ्ता के रोज़ नई दिल्ली में हालिया बर्थडे इम्तहानात में मुबैना बेज़ाबतगियों पर तंजिया कॉकरोच जनता पार्टी CJP की तरफ से पहले सड़क पर एहतजाज के लिए जमा हुए। कागजी कॉकरोच मास्क और पम्फिल उठाए हुए मुजाहिरीन ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया, जिन्हें सवालिया पर्चा लेक होने और तकनीकी खराबियों समेत बेज़ाबतगियों पर तनकीद का सामना करना पड़ा। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, हिज़बुल्लाह को शिकस्त के सवा सबका ऐलान किया गया। इलाकाई माहिरीन की राय में इसराइल की तबाहकिन फौजी और खफिया महमात ने इस ग्रुप को मौत के करीब छोड़ दिया था। शाम के सदर बशार अल असद के जवाल ने एक अहम इलाकाई इत्तेहादी को हटा दिया, जिसने ग्रुप को हथियारों और रसद की फराहमी में मदद की। मगरबी ऑस्ट्रेलिया के माइकलम्स जजीरे के जनूबी साहिल पर शार्क के काटने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 35 साल पर हमला इस वक्त किया गया जब वो अल्बानी कस्बे के करीब अपने खानदान के साथ नीज़ाबाजी कर रहा था। क्वांटम ग्लोबल डेटा सेंटर QGDC गल अहमद एनर्जी ग्रुप के एक मंसूबे ने $230 मिलियन की इब्तदाई सरमायाकारी के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टायर 3 डेटा सेंटर तैयार करने के मंसूबों का ऐलान किया है और 2027 में तिजारती ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट अगले 3 से 4 सालों में 600 मिलियन तक की कल सरमायाकारी को राग़िब कर सकता है, क्योंकि ये मुल्क भर में डिजिटल खदमात, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई ज़हानत की एप्लीकेशंस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को वसअत देता है। एंथ्रोपक बड़ी मसनूई ज़हानत लिबस से तरक्की में एक मरबूत और काबिल तस्दीक तवक्कुस पर गौर करने का मुतालबा कर रहा है। खबरदार किया है कि टेक्नोलॉजी में तेज़ तरक्की जल्द ही AI सिस्टम्स को खुद को बेहतर करने की इजाज़त दे सकती है। क्लाउड के तख्लीक ने कहा कि AI अपने तौर पर काम खतरात को संभाल सकता है। क्लाउड के तख्लीक कार ने कहा कि AI अपने तौर पर
کام مکمل کرنے کی دوگنی ہو رہی ہے اور یہ دوبارہ خود کو بہتر بنانے کی طرف گامزن ہے، جس مقام پر ٹیکنالوجی انسانی مداخلت کے بغیر بہتر ہو سکتی ہے۔ وزارت بحری امور نے ہفتہ کو بتایا کہ پاکستان، سعودی عرب اور مقامی شراکت داروں نے پرائم کراچی پورٹ ٹرسٹ KPT کی واٹر فرنٹ لینڈ پر میری ٹائم بزنس ڈسٹرکٹ کی ترقی کی تلاش کے لیے ایک مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کی ہیں۔ ایک بیان میں میری ٹائمز کونسل نج انور چودھری نے کہا کہ MOU پر KPT سعودی بزنس کونسل نج گیٹ وے ہولڈنگ کمپنی اور پاکستان کارپوریٹ کنسورشیم کے درمیان دستخط کیے گئے۔ ملک کے کرکٹ بورڈ BCCI نے ہفتہ کو اعلان کیا کہ ہندوستان نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف اپنی 2020 بین الاقوامی سیریز کے لیے نوجوان ویبھو سوریہ ونشی کو بلایا ہے، جبکہ شرییا سیر کو کپتان نامزد کیا گیا ہے۔ She-15 انڈین پریمیئر لیگ میں ایک بریک آؤٹ مہم سے تازہ دم ہے، جس میں وہ 16 میچوں میں 776 رنز بنا کر اسکورنگ چارٹ میں سرفہرست ہیں، جبکہ ایک سیزن میں سب سے زیادہ چھکوں کا کرز گیل کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو روک دیا ہے جو آبنائے ہرمز اور خلیج کی طرف داغے گئے تھے، کیونکہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات رک گئے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سین کے مطابق جمعے کی رات کویت اور بحرین کی جانب 7 بیلسٹک میزائل داغے گئے، جس کے چند گھنٹے بعد سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہرمز کی جانب 4 ایرانی حملہ آور ڈرون مار گرائے۔ سعودی پاکستان جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان سے ملاقات میں پاکستان کے موٹر وے انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر نے سعودی تاجر برادری کو سڑک کے بنیادی ڈھانچے کی بڑی اسکیموں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی، جن میں مچ سکھر حیدرآباد موٹر وے، ممدس کراچی پورٹ موٹر وے اور متیرہ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے شامل ہیں۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مالی 2025 کے دوران ملازمین کی کارکردگی کے اعتراف میں ان کے لیے سالانہ بونس کی منظوری دی ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ریگولر، کنٹریکٹ اور ڈپوٹیشن ملازمین کو 1 ماہ کی بنیادی تنخواہ کے برابر بونس ملے گا۔ یکمشت اور یومیہ اجرت والے ملازمین کو 1 ماہ کی ابتدائی بنیادی تنخواہ کے برابر بونس دیا جائے گا۔ لاہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں خشک اور انتہائی گرم موسم شروع ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہی صوبے میں گرمی کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے۔ کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کے بعد دن کے وقت 43 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ خطے کے پہلے انوائرمنٹ آبزرویٹری پروجیکٹ کی جلد تکمیل کو یقینی بنائیں، ماحولیاتی تحفظ اور پلاسٹک کی آلودگی کے خلاف جنگ کے لیے صوبائی حکومت کے عزم کا اعادہ کریں۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے غیر معیاری پلاسٹک بیگز کی تیاری، فروخت اور استعمال کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آئس نے انٹیلی جنس ایجنسی کی رپورٹ کی بنیاد پر تجارت اور سرمایہ کاری افسران کی بیرون ملک فیصلے کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دیتے ہوئے حکام کو تقرریوں کو آگے بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی سربراہی میں ایک رکنی بینچ نے جاری کیا، جس نے ان افسران کی درخواستوں کی سماعت کی سلیکشن کا عمل مکمل کرنے کے باوجود روک دی گئی تھیں۔ ایک نیپالی کو پیما جو ماؤنٹ ایورسٹ پر تقریباً 1 ہفتہ زندہ بچ گیا تھا نے کہا کہ اس نے زندہ رہنے کے لیے برف چبائی جب وہ ایک معجزانہ ریسکیو کے بعد ہسپتال میں صحت یاب ہو گیا، جس نے کو پیمائی کرنے والی برادری کو دنگ کر دیا۔ 57 سالہ داوا شیرپا 30 مئی کو موسم بہار کے آخری کو پیمائی کے دوران دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کے اوپری ڈھلوان پر وحشیانہ حالات میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ گلوکارہ اور سارہ خان کے شوہر فلک شبیر چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اطمینان ایشو حل ہو۔ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی ایک کہانی میں اس نے دعویٰ کیا کہ لوگ بازاروں اور گلیوں میں مختصر لباس پہنتے ہیں، جہاں یہ چھوٹے لباس پہنے ہوئے لوگ ممکنہ طور پر خواتین۔ حالانکہ اس نے وضاحت نہیں کی رومنگ ہمارے لیے ایک موما ہے، جیسا کہ شاید یہ آپ میں سے اکثر کے لیے ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہوگا اگر وہ ہم سب کو اس بارے میں روشناس کرائیں کہ پنجاب میں مختصر میں سرام کہاں گھوم رہی ہیں۔
چین کے صدر شی جن پنگ کے دورے سے قبل سرکاری میڈیا نے ہفتے کے روز بتایا کہ شمالی کوریا 10,000 ٹن وزیاتی ڈسٹرائر بنانے اور پانی کے اندر خفیہ ہتھیار تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روڈونگ سن مون اخبار رہنما کم جونگ ان کی زیر نگرانی جمعرات کے بحریہ کے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بحریہ کو حکم دیا کہ وہ تباہ کن کانگ کون اور ایک اور 5,000 ٹن وزنی جنگی جہاز۔ کوئی بھی چیز ٹیلر سوئفٹ کے پرجوش پرستار اڈے کو بالکل نئے مواد کی طرح متحرک نہیں کرتی ہے، لیکن البم ڈراپ کے بدلے میں گریمی جیتنے والے فنکار کی آنے والی شادیوں کے آس پاس کا راز اس کی پسندیدگی کو متحرک کرنے کے لیے اتنا ہی کچھ کر رہا ہے۔ برطانوی اداکار انتھونی ہیڈ، جو کہ بفی دی ویمپائر سلیئر، ٹیڈ لاسو، مرلن اور لٹل برطانیہ سمیت ٹی وی شوز میں اپنے کرداروں کے لیے مشہور ہیں، بہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہیڈ کو 1990 کی دہائی کے آخر میں سپر نیچرل ٹین شو بفی میں روپرٹ جائلز کے طور پر بین الاقوامی شہرت ملی۔ کینیڈا کی فوڈ انسپیکشن ایجنسی نے رواں ہفتے بچھڑوں میں گوشت کھانے والے اسکریو کیڑے کی دریافت کے بعد امریکی ریاست ٹیکساس سے مویشیوں پر عارضی پابندی کا اعلان کیا ہے۔ ایک ایجنسی کی نیوز ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وہ غیر گھوڑے جو ٹیکساس میں کسی 21 دنوں کے اندر سرحد عبور کر کے کینیڈا میں داخل ہوں گے، انہیں ملک میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان متزلزل جنگ بندی کا مزید تجربہ کیا گیا ہے۔ امریکی افواج ایرانی ڈرونز اور ریڈار سائٹس کو نشانہ بنا رہی ہیں اور ایران خلیج میں امریکی اڈوں پر میزائل داغ رہا ہے۔ امریکی فوج نے کہا کہ اس نے آبنائے ہرمز کی طرف شروع کیے گئے 4 ایرانی ایک طرفہ ارم طریف شروع کیے گئے اور ایک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرون کو مار گرایا ہے۔ علاقائی سمندری ٹریفک کے لیے فوری خطرہ۔ بہت سے طریقوں سے فیفا ورلڈ کپ 2026 ایک قسم کا ہوگا۔ مقابلے کی تاریخ میں شرکت کے سب سے بڑے پول سے لے کر 3 میزبان ممالک تک 39 روزہ ٹورنامنٹ کو امید ہے کہ یہ فٹ بال کے شو پیس ایونٹ کا عظیم ترین ورژن ہوگا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے چین کے صدر شی جن پنگ کے دورے سے قبل اپنی بحریہ کو 10,000 ٹن وزنی ڈسٹرائر بنانے اور پانی کے اندر خفیہ ہتھیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہفتے کے روز سرکاری روڈونگ سنمون اخبار کے مطابق کم نے جمعرات کو ایک بحری ٹیسٹ کی نگرانی کی، 5,000 ٹن ڈسٹرائر کانگ کون پر سوار ہو کر، اور 5,000 ٹن کے ایک اور جنگی جہاز شیون کا مشاہدہ کیا، کیونکہ ووزی کے دورے سے پہلے فوجی اور ہتھیاروں کے مقامات کا دورہ کرتے رہے۔ کانگ وون پچھلے سال لانچنگ تقریب کے دوران جزوی طور پر الٹ گیا تھا اور اسے مرمت کرنا پڑا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی پی ایف اے نے بڑے فوڈ برانڈز کے جاری آڈٹ کے ایک حصے کے طور پر کیے گئے معائنہ کے دوران فوڈ سیفٹی کی متعدد خلاف ورزیوں کا انکشاف کرنے کے بعد لاہور میں ایک معروف بیکری کے پروڈکشن یونٹ کو سیل کر دیا۔ یہ آپریشن پی ایف اے کی انفورسمنٹ ٹیموں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر لاہور کی نگرانی میں کیا۔ معائنہ کے دوران اہلکاروں نے 4,500 کلو گرام کھویا، 840 کلو گرام کریم، 50 لیٹر میعاد ختم ہونے والا کیمیکل اور 1 من سے زائد خام مال جو استعمال کے لیے نامناسب سمجھا گیا ضبط کر کے تلف کر دیا۔